الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين العداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات الله وسلام اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بانیان صفِ اعضاء کی توفیقات میں اضافہ کے لیے تمام تر بیماروں کی شفا یابی اور ظہور حضرت میں تاجیل کے لیے صلوات بلند آواز سے محمد عزیزان گرامی قدر و حضور احترام سامعین حضرات، قرآن مقدس سے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ نے الحق ہوتے ہوئے صاحبان اسلام و ایمان سے دو مطالبے کیے ہیں، اور وہ دو مطالبے یہ ہیں کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس مت پہنانا، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو مت چھپانا۔ دو مطالبے اللہ کر رہا ہے، اور مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ حق اور باطل کبھی بھی خلط ملط کر کے پیش نہ کرنا۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ حق کو حق رہنے دو اور باطل کو باطل رہنے دو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور خبردار حق کو جانتے ہوئے کبھی بھی حق پر پردہ مت ڈالنا۔ اس لیے حق کو مت چھپانا کہ اگر حق کا اعلان کیا تو مار دیے جائیں گے، حق کا اعلان کیا تو روزی روٹی بند ہو جائے گی، حق کا اعلان کیا تو لوگ گھر سے بے گھر کر دیں گے، حق کا اعلان کیا تو معاشرے کے بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حق کا اعلان کیا تو ہمیں مشکلات کا، مصائب کا،
امتحانات کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ تم حق پر ہی پردہ ڈال دو اور حق کا ہی اعلان نہ کرو اور حق کو چھپا کر زندگی گزارتے رہو، کہ نہیں یہ کام مت کرنا، اس لیے کہ جس کی وجہ سے تم یہ کام کر رہے ہو وہ دونوں چیزیں تمہارے ذہن میں رہیں کہ نہ ہی کوئی تمہارا رزق بند کرنے پر قادر ہے اور نہ ہی کوئی تمہیں موت دینے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمارے صاحبہ ماشاء اللہ، یہ دونوں اسباب وہ ہیں جس کی وجہ سے حق چھپایا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کو یا تو مسئلہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ وہ حق کا اعلان اس لیے نہیں کرتے کہ روزی روٹی بند ہو جائے گی، جانتے سب کچھ ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے کہ اگر یہ اعلان کر دیا تو پھر روزی روٹی بند ہو جائے گی، معاملہ خراب ہو جائے گا، مشکلات آنے لگیں گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر حق کا اعلان کیا یعنی حق کو حق کہا اور باطل کو باطل کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں تہے دیکھ کر دیں، لوگ گھر بار کو لوٹ لیں، لوگ ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اللہ نے وعدہ کیا اور معصوم نے کہا کہ ذہن میں رکھنا اللہ نے رزق کی ذمہ داری بھی اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے سبحان اللہ، اور خدا نے موت کا وقت بھی اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ واہ واہ، اس کے علاوہ نہ ہی تمہیں کوئی موت دے سکتا ہے سبحان اللہ، نہ ہی کوئی تمہارا رزق بند کر سکتا ہے۔ واہ واہ، یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کہ سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں گفتگو کرنا آسان رہے گا، اس لیے کہ 5-7 لوگوں کے لیے گھومنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ محمد والے سامنے ممبر کہاں جائے گا؟ آ جائے بھائی ادھر آ جائے، سامنے آ جاؤ میرے عزیزوں، سامنے صلوات بھیجے محمد آل محمد کا۔ خطیب ممبر سلونی، مدرس اسرار الہیہ، معلم مکتب وحدت، حضرت امیر المؤمنین سے کسی نے سوال کیا کہ یا علی ایک بند کمرہ ہو اور وہ کمرہ اس طرح سے بند ہو کہ نہ کوئی اندر جا سکے نہ کوئی باہر آ سکے، ہر طرف سے کوئی کھڑکی بھی کھلی ہوئی نہ ہو، سب چیزیں بند ہوں، تو مولا یہ فرمائیے کہ ایسے شخص کو موت کیسی آئے گی اور اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ تو فرمانے کو یعنی بند کمرہ ہو اور کوئی آنے جانے کا راستہ ہی نہ ہو تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ علی مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے جہاں سے اس کی موت آئے گی وہیں سے اس کا رزق آئے گا۔ جہاں سے اس کی موت آئے گی وہیں سے اس کا رزق آئے گا۔ لہذا ظاہری اسباب کی وجہ سے تم پردہ مت ڈالو۔ جب تم نے حق کو حق پہچان لیا اور تم پر یہ آشکار بھی ہو گیا کہ یہ حق ہے، تو اب قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ تکتموا الحق وانتم تعلمون، خبردار حق کو حق جانتے ہوئے اس پہ پردہ مت ڈالنا۔ اور فرمانے سے بڑا یعنی دو مطالبے ہم گزارش کریں، لا تلبسوا الحق بالباطل، خبردار حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا، کبھی بھی باطل کو حق نہ کہنا اور حق کو کبھی بھی باطل نہ کہنا۔ حق حق رہے، باطل گھبرا تو نہیں رہے میرے بچوں، حق حق رہے، باطل باطل رہے، اور جس پر حق آشکار ہو گیا وہ کبھی بھی حق پر پردہ نہ ڈالے، اسے چھپائے نہیں بلکہ حق کا اعلان کرے، توکل پر خدا کرتے ہوئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ حق کا اعلان کیا جائے۔
اس لیے کہ اس نے تمہاری دونوں چیزوں کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی. میں بالکل سادہ لفظوں میں بچوں تک بات پہنچاؤں میرے عزیزوں. جناب سلیمان نبی، حضرت سلیمان چرندوں پرندوں جنات حیوانات ہواؤں پر جس کی حکومت تھی، اور حضرت کا تخت ہوا کے سینے پر پرواز کرتا تھا. کئی جنات حضرت کے تخت کو اٹھا کے چلتے تھے اور کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ حکم کی مخالفت کرے. اتنا بڑا نبی، اتنی ساری سلطنت کا مالک نبی، لیکن پھر گزارا کیسے کر رہے؟ ٹوپیاں بناتے، انہیں بازار میں بیچتے اور پھر اس سے استفادہ کرتے. اور فرمانے میرے عزیزوں، ٹوپیاں بیچتے تھے، بناتے تھے اور پھر انہیں بیچتے تھے، اس سے اپنی روزی روٹی کا معاملہ چلاتے تھے. یعنی پتہ یہ چلا وہ سلطنت تھی، لیکن نبی نے مزدوری کر کے بتایا کہ کام کرنا شرمندگی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حیدری سلامت رہے، زندہ رہے. جس انداز سے آپ ماشاءاللہ چل رہے ہیں، اس بات امید ہے کہ سادہ سادہ لفظوں میں بات پہنچ جائے گی. چونکہ مسلسل مصروفیت ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں آگے پھر خطبہ کے ساتھ تقاضا بشری کے تحت یہ معاملات تھوڑے سے اوپر نیچے ہوتے ہیں. ابھی سلیمان ایک پیغمبر جو جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، جنات سے گفتگو کرتے ہیں، پرندوں سے میں گفتگو ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے. یہ نبی ایک دن سرکار لطف لیجیے گا جملے کا میرے عزیزوں، گھر سے نکلے اور دریا کے کنارے پہ آئے. دریا کے کنارے پہ آ کر پانی کی موجوں کا اندازہ لگانے لگے کہ پانی کی لہریں کس طرح اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. ہائے ہائے اللہ. دریا کے کنارے پہ آئے اور دریا کے کنارے پر آ کر پانی کی لہریں مد و جزر چل رہا تھا. ٹھیک ہے، مد مین یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب ایک لہر دوسری لہر پر چڑھ جاتی ہے اور جزر کیا جب وہ اترتی ہے تو یہ پانی کا اتار چڑھاؤ دریا اور سمندر کے تلاطم کو دیکھ کر پیغمبر اندازہ لگا رہا تھا کہ پانی کے قطرے اور دریا کی لہریں کس انداز سے اپنے معبود کی حمد کو بیان کر رہی ہیں. کوئی عزیز یہ کہے کہ امجد بھائی بات پہنچ رہی ہے. چونکہ یہ تبلیغاتی مجالس ہے اور میرے انداز بیان سے بھی آپ آگاہ ہیں، کوئی بھی چہرہ ایسا نہیں کہ جو پہچانا ہوا چہرہ نہ ہو. تو مال مسجد کیا ہے، مال مجلس کیا ہے کہ مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں تو گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد جب آپ اٹھیں تو محسوس ہو کہ ہماری معرفت میں کچھ اضافہ ہوا ہے. ہم آئے تھے تو خالی دامن تھے، جب جا رہے ہیں تو در حسین سے ہم کچھ تبرک لے کے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یا یہ جملہ بھی آج کی ابتدائی مجلس میں کہوں تاکہ پھر کل آپ ذہن بنا کے تشریف لائیں. مجلس حسین اور در حسین پر دو طرح کے تبرک دیے جاتے ہیں. دو طرح کے تبرک مجلس حسین میں دیے جاتے ہیں. ایک تبرک کا تعلق انسان کی روح سے ہے اور دوسرے تبرک کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. اور جو روح کا تبرک ہے وہ قرآن اور اہل بیت کے ذکر سے دیا جاتا ہے. جو فرما رہے تھی روح کا تبرک وہ قرآن اور اہل بیت کے ذکر سے دیا جاتا ہے، اور جسم کا تبرک یہ میرے عزیز روٹی کی صورت میں آپ مومنین کے اندر تقسیم کرتے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات ہم صرف ایک ہی تبرک کی امید پر
تبرک کی امید پر مجلس میں آتے ہیں کہ اچھا فلاں مجلس میں جانا چاہیے، وہاں پہ تبرک اچھا ہے۔ عزیزو، صف عزائے حسین سے جو بھی تمہیں ملے وہ اچھا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ فرما رہے ہیں یہ پیغام صف عزائے حسین اور در اہل بیت سے جو بھی تمہیں ملے وہ اچھا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ گھرانوں کی دہلیز سے کبھی گھٹیا چیزیں نہیں دی جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ فرمانے سے بات، تو اس لیے جب گھر سے آیا کیجئے تو نیت یہ لے کے آیا کیجئے کہ ہمیں حسین سے روح کا تبرک چاہیے، اس لیے کہ سرکار امیر المومنین کا جملہ یہ بھی خطیب منبر سلوٹی کا جملہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب دلوں کو زنگ لگے تو انہیں قرآن سناؤ، اور فرمایا جسم بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ چوہے صاحب قبلہ، جسم بھی بیمار ہوتے ہیں، روح بھی بیمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جسم بیمار ہو تو روٹی اچھی نہیں لگتی۔ کمال ہو گئی نا میرے عزیزو، تھوڑا سا ساتھ چلے گا تو بات آگے بڑھے گی نا۔ بھائی جسم بیمار ہو جائے، کسی کو ٹمپریچر ہو جائے، بخار ہو جائے تو اسے روٹی اچھی نہیں لگتی، منہ کڑوا ہو گیا، ذائقہ خراب ہو گیا، لہذا آپ اسے دور کرو، مجھے روٹی اچھی نہیں لگ رہی۔ قصور روٹی کا نہیں ہے، جملہ کہنے جا رہا ہوں، قصور کھانے کا نہیں ہے، کھانے والے کی طبیعت کا ہے۔ چونکہ وہ بیمار ہے تو اسے روٹی اچھی نہیں لگ رہی۔ جسم بیمار ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا، روح بیمار ہو تو قرآن اور اہل بیت اچھے نہیں لگتے۔ اگر بیمار ہو جائے تو پھر قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ، اس لیے معصوم نے کہا کہ اگر روح بیمار ہو جائے تو انہیں حکمت بری باتیں سناؤ۔ روح کا علاج انجیکشن سے نہیں ہوتا، روح کا علاج حکمت امیز باتوں سے ہوتا۔ عبرت امیز باتیں سناؤ، اور اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی کہ اس روح کو علی اور اولاد علی کا ذکر سناؤ۔ اللہ اکبر، زندہ رہے، سلامت رہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا، حسین اتنا بڑا شہنشاہ ہے، حسین اس کائنات کا اتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ جو اپنی دہلیز پر آئے ہوئے نہ روح کے مریض کو خالی جانے دیتا ہے، نہ جسم کے مریض کو خالی جانے دیتا ہے۔ اگر کوئی جسم کی غذا چاہتا ہے حسین وہ بھی دیتا ہے، اگر کوئی روح کی غذا چاہتا ہے حسین اسے وہ بھی دیتا ہے۔ سمجھو رکھیے گا، اس لیے کہ حسین نے کارخانہ ہی ایسا بنایا، تم گناہ لے کے آؤ حسین اور بنا کے بھیج دے گا۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ جو فرما رہے میرے عزیزوں، دیکھیے یہ باتیں چلے آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ بات جہاں سے ترک ہو گئی، جملہ معترضہ درمیان میں آ گیا، تو اب اللہ کا پیغمبر جناب سلیمان وہ دریا کی لہروں کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس انداز سے یہ لہریں ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہے، مصروف عمل ہے۔ یا جملہ اس طرح بدل دو تو شاید میرے ساتھ چلے، اللہ کا رسول دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے کہ پانی کی لہریں کس طرح سے نماز ادا کر رہی ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں مولانا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ میں دیکھیے قرآن ہے، اللہ فرماتے یسبح للہ ہے
ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ سب کا سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ ہم اس کی تسبیح کو سمجھیں یا ہم اس کی تسبیح کو نہ سمجھیں، یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے، لیکن وہ مسلسل اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ ہاں ذہن میں رکھیے گا، سورج کی نماز یہ ہے کہ وہ روزانہ معین وقت پر مشرق سے طلوع کرے۔ اس کی اطاعت یہ ہے کہ نظام کے تحت وہ روزانہ مشرق سے طلوع کرے اور مغرب میں جا کے غروب ہو جائے۔ اس کی اطاعت الہیہ یہ ہے، تو ہر شے اللہ کی اطاعت میں مصروف عمل ہے۔ اب پیغمبر مشاہدہ کر رہے ہیں، ساتھ ہے میرے ابو ذر، اللہ کے نبی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح کے لہریں، پانی کے قطرے، بھائی جان غور فرمائیں، تسبیح کر۔ اچانک اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک چیونٹی چلی ہوئی آ رہی ہے پانی کی لہروں کی جانب، ایک چیونٹی پانی کی جانب چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس کے منہ میں ایک جو کا چھلکا چیونٹی نے اٹھایا ہوا۔ اللہ کرے یہ بات ذہنوں تک پہنچے۔ ماشاءاللہ، چیونٹی نے اپنے منہ میں جو کا چھلکا اٹھایا ہوا ہے اور وہ چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے دیکھا کہ یہ اسی اسنا میں نگاہ پیغمبر نے دیکھا کہ پانی کے اندر سے ایک مچھلی نے منہ باہر نکالا اور وہ چیونٹی اس مچھلی کے منہ میں چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکوں گا۔ مچھلی باہر نکلی، منہ کھولا اور وہ چیونٹی اس مچھلی کے منہ میں چلی گئی۔ مچھلی واپس پانی میں چلی گئی۔ سرکار نے دیکھا کہ روٹین کا معاملہ ہے، اس کی خوراک ہوگی، اس نے ہضم کیا، بات ختم ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ وہ ماجرا یہ ہوا کہ وہ مچھلی پانی کی سطح پہ ظاہر ہوئی اور اس نے منہ کھولا اور وہ چیونٹی مچھلی کے منہ سے باہر آئی۔ اللہ اکبر۔ وہ مچھلی دوبارہ پانی کی سطح میں میرے عزیزوں ظاہر ہوئی، منہ کھولا اور وہ چیونٹی مچھلی کے منہ سے باہر آئی اور خشکی کے سینے پر چلنے لگی۔ جناب سلیمان نے چیونٹی کو جاتے دیکھا اور حیرت کی وادی میں سفر کرتے ہوئے ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے جاتی ہوئی چیونٹی کو آواز دی۔ اب آپ چپ رہیں گے، مجھے دکھ رہے گا کہ سادہ جملہ آپ وصول نہیں فرما سکے۔ چیونٹی جا رہی تھی، اس چیونٹی کو جاتے ہوئے پیغمبر نے آواز دی۔ جیسے ہی سلیمان کی آواز چیونٹی کی سماعت سے ٹکرائی، بڑھتی ہوئی چیونٹی کے قدم رکے، سامنے کا سفر ترک ہوا، پیغمبر کی طرف واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اب بھی کچھ کہوں گا تو ساتھ چلو گے۔ چیونٹی پیغمبر کی آواز پر واپس آئی۔ گو چیونٹی حشرات الارض ہے، صاحب عقل نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ جب نبی بلائے تو واپس آنا چاہیے۔ چیونٹی تھی، جانتی تھی، قدم رکے واپس آئے۔ چیونٹی نے پیغمبر کی جانب سفر کرنا شروع کیا، سرکار کی خدمت میں پہنچی، حضرت نے ہاتھ بڑھایا، چیونٹی پیغمبر کے ہاتھ پہ آئی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ تھکیں گے نہیں میرے عزیزوں، چیونٹی پیغمبر کے ہاتھ پر آئی۔ میری توقع سے بڑھ کے آپ ساتھ چل رہے ہیں، پہلی ہی مجلس میں چیونٹی پیغمبر کے ہاتھ پہ آئی۔ اللہ کے نبی نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، یہ اقرار بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی چیونٹی سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ تم خشکی سے آئی، مچھلی کے منہ میں گئی، مچھلی پانی میں گئی اور پھر مچھلی باہر آئی، تم مچھلی کے منہ سے باہر آ گئی، یہ ماجرا کیا ہے؟
قبل اس کے کہ میں استدلالی جملہ کہوں، یہ جملہ سن لیجئے گا۔ سلیمان نبی ہے، چونٹی سے گفتگو کر رہا ہے۔ اگر نبی ہم جیسا ہوتا ہے دنیا میں، آج کی جدید دنیا میں وہ پیمانہ ایجاد نہیں ہوا کہ جو چونٹی کی آواز کو ریکارڈ کر کے اس کا ترجمہ کرے کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے، لیکن پیغمبر بغیر کسی وسیلے سے چونٹی کی بات کو سن بھی رہا ہے، بات کو سمجھا بھی رہا ہے۔ پتہ کہ چلا کہ نبی ہم جیسا نہیں ہوتا۔ اور فرما دے، چونٹی سے پوچھا کیا ماجرا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ماجرا یہ ہے کہ اس پانی کے اندر، یعنی دریا کی تہہ میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک نابینا کیڑا ہے۔ اب لال پور کے مجمع میں تو مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں تھی میرے عزیزوں۔ کہا کہ اندر ایک پتھر ہے، پتھر کے اندر ایک نابینا کیڑا ہے، اس کیڑے تک رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے خشکی پر مجھے دی ہے۔ اس کیڑے تک، نابینا کیڑے تک رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے خشکی پر مجھے دی ہے کہ میں خشکی سے جو اٹھاتی ہوں، رزق اٹھاتی ہوں، پانی کے کنارے تک آتی ہوں۔ لیکن چونکہ یا نبی اللہ میں پانی کی تہہ میں نہیں جا سکتی، تو اللہ نے ایک مچھلی کی ڈیوٹی لگائی کہ جب بھی میں کنارے پہ آؤں گی یہ مجھے منہ میں بٹھائے، پانی کی تہہ میں جائے، پھر وہاں پر میں اس نابینا کیڑے سے ملتی ہوں، مل کے میں اپنے منہ کا چھلکا اس کیڑے کے منہ میں ڈالتی ہوں۔ اس طرح اللہ اس تک رزق کو پہنچاتا ہے۔ اب جو جملہ یہ حقیق کہنے لگا وہ یہ ہے، اگر اللہ نابینا کیڑے تک رزق پہنچانے کے لیے مچھلی اور ایک چونٹی کو وسیلہ بنا تو کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ مخلوقات تک رزق پہنچانے کے لیے آل محمد کو وسیلہ بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا تھا تو رزق کی ضمانت اللہ کے پاس ہے، اسی لیے اس نے قرآن مجید میں پھر کہا کہ ما من دابۃ، کوئی بھی ایسا زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ضمانت اللہ کے پاس نہ ہو۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے جو اصول تعلیم کی ہے، گھبرا تو نہیں رہے پتہ، اور سادہ سادہ لفظوں میں بات پہنچ جائے اچھی بات ہے، قبل اس کے کہ وہ یعنی جو شیریں خطابت کریں اور صرف دام لے کے چلا جاؤ اور آپ کے دامن میں کچھ نہ پڑے تو فائدہ نہیں ہے۔ امام نے جو زندگی گزارنے کے اصول بتائے، ان اصولوں میں مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ جب میں نے یہ جان لیا کہ میرے رزق کی ضمانت اللہ کے پاس ہے تو میں نے رزق کی فکر کرنا چھوڑ دی۔ ماشاءاللہ۔ کہ جب میں نے یہ جان لیا کہ میرے رزق کی ضمانت اللہ کے پاس ہے اور اس کے پاس ہے جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تو مجھے فرما رہے میرے عزیزو، جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ تو ہمارا فرما ہے جب میں نے یہ جان لیا کہ میرے رزق کی ضمانت اللہ کے پاس ہے تو میں نے اسی دن کے بعد رزق کی فکر کرنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ جس نے ضمانت لی ہے وہ پہنچا کے رہے گا۔
اللہ اکبر. جس نے ضمانت لی ہے خطیب نہج البلاغہ امیر عالم ممکنہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت کا ایک وصیت نامہ ہے، اگر چاہیں تو میں دو جملے اس کے تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی ذہن عالی میں رکھیے گا عزیزو. نہج البلاغہ یہ علم علی کا نام نہیں ہے. رک گیا ہوں تاکہ آپ کو سفر کرے. ماشاءاللہ. نہج البلاغہ یہ علی کے کل علم کا نام نہیں ہے، بلکہ نہج البلاغہ شریف رضی کے کشکول کا نام ہے. کشکول سمجھتے ہیں؟ کشکول کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے پاس ملک حضرات آتے ہیں صبح سویرے کو اپنی سلائیں دیتے ہیں، اگر اس کے بعد وہ طلب کرتے ہیں، وہ جس سے بھیک مانگتے اسے کشکول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ شریف رضی کا کشکول تھا، یعنی وہ کشکول جو اس نے علی کے سامنے پھیلایا اور جتنا علم وہ اس کشکول میں سمیٹ سکا اسے نہج البلاغہ کہا گیا. کل علم علی کا نام نہج البلاغہ نہیں ہے. سلوات بھیجے محمد آل محمد پر. مولا امیر المومنین کے تمام علم کا نام نہج البلاغہ نہیں ہے. یعنی نہج البلاغہ اتنے علم کا نام ہے جو شریف رضی لے سکا، اور دنیا ابھی تک اس نہج البلاغہ کی وضاحت اور تشریح میں مصروف ہے کہ علی نے اس میں کہا کیا ہے. علی نے ان خطبات میں امت کو کیا بتایا، اور دنیا سر پٹک کے مر گئی ہے کہ علی کے کسی ایک خطبے تک تو پہنچ سکے. وہ اسرار جو علی نے کھولے ہیں کم از کم وہاں تک تو پہنچے، اس لیے کہ علی کسی عام سی ہستی کا نام نہیں ہے، بلکہ علی کون ہے؟ سر اللہ الاکبر، اللہ کے سب سے بڑے راز کا نام علی ہے. اللہ صلی اللہ علیہ. گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ سر اللہ الاکبر، اللہ کے سب سے بڑے راز کا نام علی ہے. یہی وجہ ہے عزیزو، علی کے نام پر اتحاد کرو، علی کے نام پر جھگڑو نہیں. اس لیے کہ علی نہ پہلوں کی سمجھ میں آیا، علی نہ بعد والوں کی سمجھ میں آیا. لوگ بڑی بڑی ابحاث ہے ماشاءاللہ، اور ولایت کے عنوان پر اور معرفت کے باب میں بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں جتنا میں علی کو جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا. ذہن عالی میں رکھیے گا، علی کو بس اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. یہ ساتھ چل رہی ہے میرے. علی کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. توجہ رکھیے گا، جملہ چلو بچوں کے لے کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ طبیعت ساتھ ملے تو کل کے ابجد بھائی بھی سوچ کیا ہے کہ مولانا کو سننا جا کے. توجہ رکھیے گا، علی کو ایک تو وہ جانتا ہے جس نے علی الاعلیٰ ہو کے علی بنایا، اور دوسرا وہ جانتا ہے جس نے مصلی پہ بیٹھ کے علی سے علی مانگا. آپ کی اور ہماری معرفت یہ مت کہیے کہ ہم علی کو جانتے نا، ہماری اور آپ کی معرفت بس یہ ہے کہ مولا
تجھے سمجھنے سے عاجز ہیں. بے شک. توجہ کیا نہیں ہے. قبل اس کے جب بلاغہ کو جملہ پہنچے بات سے بات آ گئی. مدینہ ہے, مدینے کی گلی میں ایک حکیم امت ہے جو بزرگ ہے, نام اس کا سلمان ہے. توجہ فرما رہے ہیں. سلمان ہے, مدینے کی گلی سے گزر رہا ہے اور ایک دراز کا مسلمان سے سلمان کی ملاقات ہوئی. بیٹا مجھے دیکھو نا, میں اپنے نورانی چہروں کی زیارت میں تو کر رہا ہوں نا صاحب, دائیں بائیں دیکھو گے تو مشکل ہو جائے گی. وہ مسلمان امجد بھائی ملے, جناب سلمان سے ملے. اب انہیں یہ بھی اور یہ ذہن رکھیے گا کہ سلمان, کمبر, ابوذر, مقداد, میثم, حذیفہ, مالک اشتر, عبداللہ ابن عباس اور اس قبیل کے یہ 15-20-30 لوگ وہ تھے کہ یہ جب بھی کہیں سے گزرتے تھے لوگ انہیں دیکھ کر کہتے تھے یہ علی کے شیعہ جا رہے ہیں. ایک جماعت پوری زمانہ رسول میں اصحاب پیغمبر کی پوری ایک جماعت تھی. یہ جملہ جوان بھی توجہ سے سنے, مائیں بہنیں بیٹیاں بھی توجہ سے سنے. رسول اللہ کے زمانے میں پیغمبر اسلام کی موجودگی میں پوری ایک جماعت تھی صحابہ کی جنہیں دیگر صحابہ کہتے تھے کہ یہ علی کے شیعہ جا رہے ہیں. لہذا کوئی ہم سے آ کے یہ نہ پوچھے کہ شیعت کا آغاز کس زمانے میں ہوا. اور یہ نہیں ہے, کوئی ہم سے آ کے یہ نہ پوچھے کہ شیعت کا آغاز کب سے ہوا. ہم زمانہ رسول میں ہی موجود تھے اور ہماری موجودگی کی دلیل یہ ہے کہ نبی نے علی کو دیکھا اور دیکھے گا یا علی انت وشیعتوں کا ہم الفائزون یوم القیامہ. علی تو اور تیرے شیعہ قیامت کے دن, علی تو اور تیرے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے. جس کا مطلب ہے شیعہ تھے تو کہا نا. تو سلمان مدینہ کی گلی میں آ رہا, ایک صاحب اسلام ملے اور انہوں نے کہا سلمان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مسجد سے آ رہا ہوں. گھبرا تو نہیں رہے ہیں مطلب میں مسجد سے آ رہا ہوں. اچھا مسجد میں کون ہے؟ کہا کہ ایک فلاں ہے, ایک فلاں ہے, تیسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا. انہوں نے اور کیا کہ یہ کیا مدینے میں کون ایسا ہے جسے سلمان نہیں جانتا. تیزی کے ساتھ مسجد کی جانب چلے. مسجد میں پہنچے تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جسے سلمان نے کہا فلاں ہے فلاں ہے, تیسرا وہ جسے میں نہیں جانتا, اور تیسرا مولا علی تھے. جاگنا آئے میرے عزیزوں. تیسرے امیر المومنین تھے. انہیں بہت غصہ آیا. امجد بھائی تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مسجد سے سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے. پیغمبر اسلام کی خدمت میں جا کر انہوں نے کہا بڑے فضائل پڑھتے ہیں آپ سلمان کے, کہ سلمان 10ویں درجے پہ فائز ہے, سلمان یہ ہے, سلمان وہ ہے, اور سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. سرکار نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ سلمان نے بازار میں جھوٹ بولا. حضرت سمجھ گئے کہ کوئی رمز تو ہے. کہا کہ جس سے بات کی ہے بات کی وضاحت بھی تو وہی کرے گا نا. جیسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ممبر سے پڑھ کے کوئی جاتا ہے اور وضاحتیں ہم سے مانگی جاتی ہیں. فلاں نے یہ پڑھا, مولانا بتائیے کہاں لکھا ہے. بھائی جس نے پڑھا اسی سے پوچھو نا, جس نے گفتگو کی اسی سے پوچھئے. سرکار نے سلمان کو بلایا. میں اپنے گفتگو نتیجے تک لاؤں جو کہ طبیعت ساتھ نہیں دے پا رہی ہے. سلمان کو بلایا. اب لفظ دے رہا ہوں, وضاحت نہیں کروں گا اس کی. سرکار نے سلمان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہ سلمان یہ کہتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا. جو پہنچے یہ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ
سلمان فرماتے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا کہ سلمان میں نے تمہیں بازار میں پوچھا تھا کہ مسجد میں کون کون ہے، تم نے کہا تھا فلاں فلاں ہے، تیسرا وہ جسے میں نہیں جانتا۔ بتاؤ کیا تم علی کو نہیں جانتے؟ ہر وقت تو علی کے ساتھ ہوتے ہو، ہر وقت علی کی دہلیز میں بیٹھے رہتے ہو، تربیت تمہاری علی نے کی، تم کہ تم علی کو نہیں جانتا۔ سلمان مسکرا کے فرماتے ہیں کہ مجھ پہ ایسی ناراض ہو رہے ہیں، سرکار آپ نے نہیں کہا تھا کہ علی کو یا اللہ جانتا ہے؟ علی کو یا اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے؟ اور سرکار میں تو نہ اللہ ہوں نہ ہی مصطفیٰ۔ اور فرماتے تو یہ خطیب منبر سرونی امیر المومنین اپنے وصیت نامے میں دو لفظ کہتے ہیں، لوگوں الرزق و رزقہ۔ آج کی گفتگو اسی پہرائے پہ آ گئی کہ رزق کی کمی اور بندش کی وجہ سے حق پہ پردہ مت ڈالو۔ علی فرماتے ہیں الرزق و رزقہ، لوگوں رزق دو طرح کا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رزق دو طرح کا ہے، مولانا ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو، اور دوسرا رزق وہ ہے جو تمہارے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ تھک رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک رزق وہ ہے جس کی تلاش میں تم ہو، دوسرا رزق وہ ہے جو تمہاری تلاش میں ہے۔ علی فرماتے ہیں سنو، جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو چونکہ وہ تمہارا نہیں ہے، اللہ اکبر، چونکہ وہ تمہارا نہیں ہے اس لیے ہزار اسباب ہو بھی تو وہ تمہیں ملے گا نہیں، وہ تمہیں ملے گا نہیں اس لیے کہ تمہارا ہے نہیں۔ اور جو رزق تمہاری تلاش میں ہے ہزار رکاوٹیں پیدا بھی ہو جائیں تب بھی وہ رزق تم تک پہنچ کے رہے گا، اس لیے کہ رازق نے لکھا تمہارے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، مطالبہ قرآن یہ ہے کہ خبردار کبھی بھی حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، اور کبھی بھی حق کو جان کر حق میں پردہ نہ ڈالو۔ بس عزیزو، یہ ماتم، یہ لوہا، یہ گریہ، یہ آنسو اسی لیے ہے۔ اگر حق کا اعلان کر دیا جاتا تو زینب کبھی بازاروں میں نہ آتی۔ تمام ہو گئی زحمت عزیزو، زندگی وفا کرے گی، کل سلسلہ کلام یہاں سے آگے بڑھے گا۔ حق کو چھپانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول ذاتینہ جنگلوں اور بازاروں میں در بدر ہو گئی۔ پوری اعتراضات کی ایک فہرست ہے جو رونے والوں پہ کی جاتی، شیعہ روتے، شیعہ ماتم کرتے۔ چلو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ماں بہنوں بیٹیوں کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ کسی صحابی کے بیٹے دین کی خاطر جو در بدر نہیں ہوئے جیسے علی کی بیٹیاں در بدر ہو گئی۔ اور بات اگر قتل حسین پہ رک جاتی شاید یہ گریہ نہ ہوتا، شاید یہ ماتم نہ ہوتا، بات اگر قتل حسین پہ رک جاتی اور لوگ عصر عاشور زینب عالیہ کے دروازے پہ آ کے اتنا کہتے کہ ہماری جنگ تھی مردوں کے ساتھ، بس روتے آئیے گا، اس لیے کہ عصر عاشور حسین کا محرم ختم ہو گیا، شام غریبہ سے زینب کا محرم شروع ہو گیا۔
بیوی کے دروازے پہ آتے بطرزادیوں کے دروازے پہ آ جاتے اور آ کر صرف اتنا کہتے کہ ہماری جنگ مردوں کے ساتھ تھی، مرد مارے گئے، آپ رسول کی بیٹیاں ہو، آؤ ہم عزت کے ساتھ تمہیں وطن پہنچاتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، مجھے ممبر حسین کی عظمت کی قسم ہے، حسین کے قتل کے بعد لوگوں نے آ کے پرسہ نہیں دیا، بلکہ دروازے پہ 72 جنازہ پڑا تھا، چاروں طرف سے حسین کے خیموں کو آگ لگی۔ شرم کر کے گریہ نہیں کرنا، یہ رونے کی راتیں، چاروں طرف سے خیام حسین کو آگ لگی۔ یہ ظالموں نے ایک بی بی کی چادر کو لوٹنا شروع کیا، جس بی بی کی چادر نیزے کی انی کے ساتھ اتاری جاتی، کسی بی بی کی زبان سے نکلتا واہ محمدہ، کوئی بی بی کہتی واہ علیہ، کوئی بی بی روتی اور کہتی واہ حسینہ، کرو کہ جملہ برداشت۔ ایک ایک بی بی کی چادر لوٹی جا رہی تھی۔ شبر بے غیرت کی نگاہ ثانیہ زہرا کے سر پہ پڑی، یہ بے غیرت سیدہ کی چادر کی جانب بڑھا۔ اللہ کرے میں جملہ تمہیں سمجھا لوں اور اس کے بعد مجھے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بے غیرت بی بی کی چادر کی جانب بڑھا، سیدہ نے اسے اپنی جانب آتے دیکھ کر علی کی بیٹی نے چادر کو مضبوطی سے پکڑا، دونوں ہاتھوں سے بی بی نے، پڑھنے والے تو منبر سے پڑھ دیتے ہیں نا، چپ کر کے بی بی نہ، چپ کر کے نہیں، سیدہ نے دونوں ہاتھوں سے چادر کو تھاما، مضبوطی سے پکڑا۔ جب یہ ظالم چادر کو چھین نہیں سکا نا، اب مجھے معاف کیجیے کا جملہ سخت ہے، اس بے غیرت کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اس ظالم نے علی کی بیٹی کی پشت پہ وہ نیزہ مارا، نیزے کا لگنا تھا، علی کی بیٹی منہ کے بل زمین پہ گری، جیسے بی بی گری، اس نے نیزے کے ساتھ سیدہ کی چادر اتاری، چادر کا اترنا تھا، بی بی نے فرات کو دیکھا اور فرات کو دیکھ کے کہتی عباس اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس رونے والوں عزاداروں، چادریں لٹی، اس عالم بربریت میں جب گھوڑے دوڑ رہے تھے، کچھ بچے اپنی ماؤں سے ہاتھ چھوڑا کر خیموں سے باہر نکلے، اور وہ ایسے باہر نکلے نہ پھر ماؤں کی طرف آئے۔ انہی بچوں میں ایک 4 سال کی سکینہ تھی، جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بچی مقتل کی جانب بھاگ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ اس کی قمیض میں آگ لگی ہوئی ہے، کہ میں دوڑا تاکہ بچی کے کرتے کی آگ بجھاؤں، کہ اس نے مجھے آتے دیکھا، ننھے ننھے ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھ کے کہتی خبردار میرے قریب نہ آنا، میں فاطمہ کی پوتی، اجرکم علی اللہ، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ ہائے رونے والوں، کہ وہ بچی گری، دامن کی آگ بجھی، کہ اب یہ بچی اٹھی، مقتل کا سفر کر رہی تھی، کسی گھوڑے کے دائیں سے کسی سے بائیں سے گزرتی ہوئی ایک ضعیف العمر شخص سے بی بی پوچھتی یا شیخ حل رائت ابی، کیا تم نے میرا بابا دیکھا؟ میں پڑھ گیا، تم نے سن لیا۔ چھوٹی اولاد والوں، جیسے سکینہ نے کہا نا کیا تو نے میرا بابا دیکھا، کہ اس بدبخت نے بی بی سے کہا من انتے، تو کون ہے بچی، تو کون ہے؟ بی بی فرماتی انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی سکینہ، کا سکینہ کا نام آیا، اس ظالم کا ہاتھ فضا میں اٹھا اور اس نے بچی کے رخسار پر اتنے زور سے تماچا مارا کہ علی کی بیٹی حسین کی یتیمہ مظلومہ منہ کے بل زمین پہ گری اور فرات کو دیکھا اور دیکھ کے کہتی چچا عباس، چچا عباس، بھتیجی تماچے کھا رہی ہے، چچا کوئی بچانے والا نہیں ہے، چچا خیمے جل گئے۔ سیالم الذین ظلموا ایام کرب ایام تقبون۔
بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری قلیل بندگی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بارگاہ بانیان عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما. کریم اللہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرما. ہمارے قلوب کو نور معرفت حسین سے منور فرما. رب کریم بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. رب اکبر بحق محمد و آل بیت محمد چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کے صدقے میں پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما. جو تنگی رزق میں مبتلا ہے تبرک حسین کا واسطہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. کریم اللہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد. جمیع مرحومین و شہداء کے لیے سورۃ الفاتحہ.